وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں مضامین کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سمجھیں۔ یہ پھیر پھیر کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی افتاد طبع ہوتی ہے، اپنا ایک سوچ ہوتی ہے سمجھنے کی، تو وہ اپنے اس انداز میں ہی بات کو سمجھتا ہے۔ تو ہم نے ایک مضمون کو کئی انداز میں بیان کیا، ایک ہی بات ہے لیکن کئی طریقوں سے بیان کی ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، 100 رنگ سے باندھا ہے، لیکن وما یزیدہم الا نفورا، وہ نہیں بڑھے مگر نفرت میں اور بھاگنے میں، بجائے اس کے کہ قبول کرتے دوڑے۔ قل لو کان معہ آلہۃ، اے نبی ان سے کہیے سوچو اگر اس کے ساتھ اور بھی آلہہ ہوتے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتے، کوئی حاکم ہوتے۔ اب یہاں آلہہ، یہ جو آلہہ اگر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کی تو لڑائی نہیں ہوتی، وہ تو بس زمین جنبد نجومت گل محمد کی طرح ایک ہی جگہ پہ وہ ساکت و صامت ٹھوکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انہی آلہہ، یعنی کوئی حکمران ہوتے، کوئی با اختیار مخلوق ہوتی، اللہ کے سوا بھی کوئی آلہہ ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ اذن، اگر ایسا ہوتا، لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ ضرور اس بڑے الہ یعنی اللہ کی طرف کبھی نہ کبھی تو بغاوت ہوتی نا۔ مارشل لا صرف پاکستانی میں تو لگنے ضروری نہیں ہے، دنیا بھر میں ہر جگہ پہ جہاں بھی طاقت کا جو ہے کسی کے پاس کوئی تھوڑا بہت وہ ہوگی وہ لاٹھی، وہ کیوں نہیں کوشش کرے گا کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے؟ تو وہ لازماً اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، وتعالیٰ، اور بہت بلند ہے، یعنی تم نے اسے بہت نیچے اتار کے دیکھا ہے، تم نے اس کی سطح گرا دی ہے، جس مقام و مرتبے پہ وہ ہے اس سے بہت نیچے لے آئے ہو جب اس کے ساتھ تم نے اور آلیہ جوڑے ہیں، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اما یقولون، جو یہ کہتے ہیں اس سے، علواً کبیرہ، بہت بڑی بلندی جس پر کہ وہ فائز ہے، تمہارا تصور بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا ایک نقشہ ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق ہمارے سامنے کھینچا گیا ہے۔ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اس کی اس بلندی پر گواہ ہیں۔ میں نے تسبیح کا ترجمہ بلندی اس لیے کیا ہے کہ یہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام میں بلند پر برقرار رکھنا۔ سبح یسبح، تیرنے کو کہتے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام اجرام سماویہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور سبح یسبح، تیروانے، مطلب کسی کو جیسے آپ پکڑ کے تیرا رہے ہوں تو یہ سبح یسبح ہوتا ہے۔ تو چونکہ پیچھے اللہ کے مقام بلند کا ذکر آیا ہے تو اصل تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، اس سے نیچے نہ گرانا، یہ تسبیح کا اصل مطلب ہے۔ اور اسی کا معنی پاک ہونا کا کیوں کیا جاتا ہے؟ جو تم نے اس کے ساتھ نقص لگایا ہے، جو عیب لگایا ہے، جو کمی سمجھی ہے تم نے، جو اس کے اندر تم نے کوئی ملاوٹ کر دی ہے، اس عیب سے، اس نقص سے، اس کمی سے، اس ضرورت سے وہ پاک ہے، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے، اونچا ہے۔ تو سبح لہ السماوات السبع والارض، زمین بھی، ومن فیہن، اور جو ان کے مابین ہے وہ سب، ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا صانع ہے، وہ نقص، عیب، کمی سے بلند و بالا، پاک، صاف ہے۔ یہ تو کم سے کم ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یعنی یہ تسبیح کا یہ لیول جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے کہ اس کا وجود گواہی دے رہا ہے کہ میرا بنانے والا بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن قرآن کچھ اور بھی کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ گویا ہر شے کی کوئی نہ کوئی زبان ہے جس زبان میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بہت تحمل والا اور بردبار ہے، یعنی تمہاری حرکتوں پہ جو تم گستاخیاں کر رہے ہو اس پہ غصہ نہیں کھا رہا، تحمل والا ہے۔ اور یہ کہ بخشنے والا بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ تحمل کا مطلب یہ ہے کہ وقت آنے پہ دیکھوں گا، اور بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی معاف کر دیا، چھوڑ دیا، مٹی پا دی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم طاری کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ ایک پردہ ہے، نظر نہیں آتا، لیکن وہ حائل ہو جاتا، مطلب کیا؟ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ وہ بات تھی جو ہم پیچھے پڑھائیں، جب آپ کا نقطہ نظر دنیا بنانے کا ہو، من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہو، قرآن تو سارا آپ کو جو دے رہا ہے روڈ میپ وہ آخرت کا ہے، تو دنیا کا تو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا جو طالب دنیا ہے اس کو قرآن کی بات وارہ ہی نہیں کھاتی۔
پلے ہی نہیں پڑتی، اس کے سر سے گزرتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہم نے پردہ طاری کر دیا ہے، جو آخرت کے ماننے والے نہیں ہوتے ان کے اور آپ کے درمیان۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ایک اور طرح کا پردہ رکھ دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، میل جیسے ہو جائے تو آدمی کو دنیا کی آواز سنائی نہیں دیتی، ایسے ان کو یہ روح کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ان کی روح کے اوپر اصل میں ایسی دنیا کی محبت کے جکڑ بندیاں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بیدار ہی نہیں ہو پاتی، یہ نغمہ قرآن وہ سن ہی نہیں پاتی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، شریک اکیلا ہے، تنہا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ اس سے بدک کر دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ بات سننے سے بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے جو ٹھاکر ہیں وہ ناراض ہو کر اس گستاخی کے نتیجے میں ہمارا کوئی کاروبار کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی اس سال کی ACR ہماری خراب نہ ہو جائے، فوراً دوڑ لگا دیتے ہیں وہاں سے۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے نبی جہاں تک ان کے غور سے سننے کا تعلق ہے، جب بہت کان لگا کر اور آنکھیں جما کر سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سن رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ سن نہیں رہے ہوتے، یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، تاکہ ہمارے لوگ یہ سمجھیں کہ ان کی بات واقعی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں نا، میں کتنا کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بات سمجھنے کے لیے، لیکن بات پھر بھی میرے سر سے گزر گئی۔ اس کا مطلب بات میں کوئی وزن دیکھ، میں وہ ہوں، بہت بڑا ڈپلومیٹ ہوں، میں سلطنت روما کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ دیکھے ہیں، میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، میں نے اپنی بات ان کو سمجھائی ہے، ان کی باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں، لیکن یہ جو بات کرتے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو اس کا مطلب واقعی یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ یہ تاثر یا یہ بیانیہ بنانے کے لیے یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خفیہ مشاورتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْخُورًا، جب وہ ظالم لوگ آپس میں یہ بات کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ بیکی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کا اتنا نقصان وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ان کی بیکی باتیں ہیں، لہذا ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے آپ کے بارے میں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، یہ اب سیدھی راہ پر چلنے کی استطاعت ہی نہیں پاتے، اس صلاحیت اور اس استعداد ہی سے محروم ہو گئے۔ وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے دانشور تھے، لہذا انہوں نے ایک بڑا اپنی طرف سے معرکۃ الآراء قسم کا سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا بھلا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا گوشت ختم ہوتا ہے، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، تو جب ہم ہڈیاں رہ جائیں گے، وَرُفَاتًا، وہ ہڈیاں بھی چورا ہو جائیں گی، ظاہر ہے بعد میں آخر کرتے کرتے وہ بھی کھوکھری ہو جائیں گی۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جیسے کوئی بہت بڑا علامہ اقبال صاحب سوال کر رہے ہوں، کیا اس کے بعد ہم دوبارہ نئی تخلیق میں اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں وہ گوشت کدھر مٹی میں مل کے کدھر چلا گیا، وہ ادھر درخت پیدا ہوا تھا تو وہ گوشت، وہ جو بھی ہمارے جو نا وہ اجزاء تھے وہ درخت میں شامل ہو کے پتے بن کے گر کے پتہ نہیں کدھر نکل گئے ہوں گے، اور ہڈیاں ہماری کھوکھری ہو کے مٹی میں مل کے مٹی ہو گئیں، یہ بندہ دوبارہ کیسے بنے گا؟ اب اس کا جواب دیا اللہ نے، یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں بنے، پتھر بن جاؤ، مٹی نہیں پتھر بن جاؤ، او حدیدا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط قسم کی کوئی تخلیق ہو، کوئی جیسے بعد میں ہم نے سٹیل وغیرہ بنا لی، کوئی وہ بن سکتے ہو جسے ناقابل تقسیم کوئی شے ہو، وہ بن جاؤ، تب بھی وہ بنا لے گا۔ یہ جواب آیا، انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے بنا تو لے گا، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، لیکن یہ کون کرے گا یہ کام؟ اتنا مشکل ٹاسک ہے، مٹی میں رلے ملے لوگ، ان کے اجزاء ڈھونڈنا، ایک ایک کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، پھر انہیں جوڑنا، پھر انہیں کھڑا کر دینا، یہ کون کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ صاف عقل کی سطح پہ بات ہو رہی ہے، وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، جب اجزاء تھے ہی نہیں، تب اس نے کر لیا، تو اب دوبارہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ کہاں
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب سر مٹکائیں گے۔ اب ظاہر ہے اپنی وہ جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کی عزت وقار رکھنے کے لیے ماننا پڑے گا، نہ مانے تو معلوم ہے بے وقوف ہیں، اتنی سیدھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اب مان تو لیا لیکن تسلیم کیسے کریں؟ لہذا وہ سر تو مٹکائیں گے، ہاں یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے، لیکن یہ یقولون متاہ کس تاریخ کو ہوگا؟ ٹائم ٹیبل بھی دے دیجئے، روڈ میپ بھی دے دیجئے، وہ بھی بتا دیجئے۔ کل عسیٰ یکون قریبا، نبی نے کہے ہو سکتا ہے سر پہ آ چکا ہو، دور نہ ہو، ظاہر ہے جو مرا پھر اس نے آنکھ کھولنی ہے تو ادھر ہی کھولے گا، تو عسیٰ یکون قریبا ہو سکتا ہے کہ قریب ہو۔ یوم یدعوکم، یہ اب ذرا زیادہ جو ہے نا وہ غضب کا انداز ہے، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، تم کہتے ہو نا مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی کھوکھری ہو جائیں گی، جب وہ تمہیں بلائے گا فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم سب اس کی حمد کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوگے، جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَتَظُنُّونَ، اور جب اٹھو گے تو تم گمان کرو گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم نہیں رہے تھے مگر بہت تھوڑا رہے تھے۔ آج تمہیں یہ زندگی بہت طویل لگتی ہے، کیریئر بنانا ہے، زندگی میں جو ہے نا کوئی حاصل کر کے جانا ہے، اس زندگی کو با مقصد بنانا ہے، لیکن جب وہاں اٹھو گے تو یہ زندگی دوسری جگہوں پہ آیا ہے ایسے لگے گا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی تھی جو ہم گزار کے آئے ہیں، کوئی ایک تھوڑا سا وقفہ تھا جو کر کے آئے ہیں، یوں سمجھے وہ گیند نے ٹپا کھایا تھا اور جو پچ پہ اور نکل گئی آگے، اتنی ساری دیر تھی جو ہمیں دنیا میں بسر کرنے کا موقع ملا۔ وَيَقُولُ وَتَظُنُّونَ، اور تم سمجھو گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر بہت تھوڑا رہے ہو۔ آج جسے تم سمجھتے ہو کل زندگی یہی ہے، اس زندگی کی اصل وقت اس دن تمہارے سامنے آئے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اب ہم 8 رکعتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آیا ہے کہ جو بہت جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، تو اکثر سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی بات کریں، برائی کا جواب گویا برائی سے نہ دیں، اچھائی سے دیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے مابین فساد کرانا چاہتا ہے، نفرت کی دیوار حائل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، لیکن بہت اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس حق کی دعوت ہے۔ حق وہ شے ہے کہ جو انسان جو بھی سننے والا ہے اسے اپیل کرتا ہے، جس کے مفادات نہ ہوں اسے اپیل کرتا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ آپ کے اور آپ کے جو مدعوئین ہیں جن کو آپ نے دعوت دینی ہے ان کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دے۔ تو آپ نے شیطان کی اس حکمت عملی کو ناکام لانا ہے، اور اس کو ناکام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو دوسری طرف رد عمل پیدا کریں، ری ایکشن کریٹ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ یہ ذرا بعض اوقات ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، بھلائیوں کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے تو ایک غرور اور تکبر جیسے کسی مالدار آدمی میں مال کا پیدا ہوتا ہے، کسی عہدے اور منصب کے حامل شخص کے اندر اپنے عہدے کا تکبر پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح امکان ہے کہ کسی کے اندر نیکی کا تکبر پیدا ہو جائے، اپنے علم اور فہم کا تدبر جو ہے تکبر پیدا ہو جائے۔ تو تمہارا رب تم سے واقف ہے، تم پہلے کیا تھے، اب اللہ نے تمہیں توفیق دے کے ایمان عطا کر دیا ہے، تو تم بھی تو پہلے ویسے ہی تھے۔ اور یہ کہ اب بھی وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور چاہے تو تمہیں سزا دے، چھوٹی بات پہ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، وہ رحم فرماتا ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کر، ذمہ لینے والا، وکیل وہ ہوتا ہے جس نے آپ کا ذمہ اٹھا لیا ہو، جیسے عدالت میں مقدمہ وہ لڑتا ہے آپ کی طرف سے لڑتا ہے، تو اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کو کوئی ان کا وکیل اور ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ نے انہیں لازماً مسلمان بنانا ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب واقف ہے ہر اس سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیں ایک فضیلت وہ ہے جس کا ذکر پیچھے آ گیا، مال و اسباب دنیا میں کسی کو کسی پر فضیلت دینا۔
एक फजीलत वो है जो रूहानी मरातब मकामात में है। तो सबसे ऊंचा मर्तबा अगर इंसानों में से किसी को मिला है तो वो नबियों का मर्तबा है। तो नबी भी सारे बराबर नहीं है, उनमें से भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। हमने वो जो सूरह बकरा में पढ़ा था, तिलका रुसुलो फज़लना बाज़हुम अला बाज़, और बाज़ को जुज़वी दी है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली फजीलत है तमाम अम्बिया के ऊपर। व आतैना दाऊद ज़बूरा, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर, जो असल में किताब बाई माना कि वो हमद की किताब है, तराने थे उसमें हमद के, और वो पढ़ा करते थे। कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, इनसे कहो कि पुकारो उनको जिनको तुम अल्लाह के सिवा कुछ समझते हो, जिनके बारे में तुम्हारा घमंड है कि उनकी कोई कारस्तानी है, वो कुछ कर सकते हैं, उन्हें पुकारो। फ़ला यमलिकून कश्फ़ दुर्र अन्कुम, तो वो इख्तियार नहीं रखते तुमसे तुम्हारी कोई बुराई दूर करने का, कोई तकलीफ़ हटाने का, वला तहवीला, न बदलने का। एक तकलीफ़ की जगह दूसरी तकलीफ़ दे दें, ये भी नहीं कर सकते, या उस तकलीफ़ को सिरे से ख़त्म कर दें, ये इख्तियार भी उनका नहीं है। उलाइक अल्लज़ीना यदऊन, वो लोग कि जिनको ये पुकारते हैं, यानी जिनसे ये तवक्को रखते हैं कि मुश्किल कुशाई करेंगे और हमारा दर्द दूर करेंगे, हमारी तकलीफ़ हटाएंगे। यबतागून इला रब्बिहिमुल वसीला, वो ख़ुद अपने रब के कुर्ब के लिए कोशां हैं, लगे हुए हैं, जुस्तजू में हैं, मेहनत में हैं। वसीला का लफ्ज़ ये पहले भी आया, सूरह माइदा में भी हमने पढ़ा था, यानी कोई ऐसा ज़रिया जो अल्लाह तक पहुँचने का हो। तो वो कौन सा ज़रिया हो सकता है? ज़ाहिर है ऐसे ज़राए की तो सारी नफ़ी हो गई कि कोई इंसान कोई ज़रिया बनता हो, वो तो अल्लाह तक पहुँचने का। अल्लाह ने कहा कि जब आप इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दान, तो उस वसीले की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात उस वसीले की हो रही है जो अमल जो एक वसीला कुरान है, यानी ये कि ये अल्लाह ताला की वो रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक तनी हुई है, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में। तरफ़हु बियदीकुम व तरफ़हु बियदिल्लाह, इससे बड़ा वसीला और कौन सा होगा? यानी जितना मजबूत ताल्लुक़ तुम्हारा कुरान के साथ है, इतना तुम अल्लाह के साथ वो वसीला जो है वो पकड़ चुके हो कि जो तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाता है, यानी कुरान ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचाता है। और दूसरी बात यह है कि जो तुम मेहनत करते हो, जो नेक अमाल करते हो, जो तुम कुर्बानियाँ देते हो, जो इसार करते हो, जो अल्लाह की राह में अपने जो है वो जानो माल की बाजियाँ खेलते हो, ये वो वसीला है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करता है। तो वो तो खुद उन कामों में लगे हुए हैं। अब यूं करें, जो काम उन्हें अल्लाह के करीब करने वाले हैं, और वो अगर एक दूसरे को भी देखते हैं तो इस एतबार से देखते हैं कि अय्युहुम अक़रब, कि इनमें से ज़्यादा कुर्ब किसने हासिल कर लिया है। ये वो जो मजमून है ना कि जिसमें आता है अस्साबिकून, सबकत करने वाले, यानी दूसरे से आगे बढ़ बढ़ कर अमल करने वाले, ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि लोग मेहनत करते हैं जिसमें उनके सांस फूल जाते हैं। तो ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपने सांस फुलाने चाहिए इस अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, इस मेहनत के लिए। वयरजून रहमतहू, और वो अल्लाह की रहमत के खुद उम्मीदवार हैं, उम्मीद रखते हैं। वयखाफून अज़ाबहू, और अल्लाह के अज़ाब से खौफज़दा रहते हैं, डरते रहते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिका कान मखज़ूरा, बेशक तेरे रब का जो अज़ाब है वो डरने ही की चीज़ है। अब जो अगली आयत है इसको ज़रा पहले रुकू के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो कुछ समझ आएगी। पहले रुकू में ये बात हमारे सामने आई थी कि बनी इसराइल के बारे में अल्लाह कहते हैं कि हमने किताब में तय कर दिया कि 2 दफ़ा जब तुम फसाद करोगे तो हम 2 दफ़ा तुम्हें सज़ा देंगे, यानी अज़ाब आएगा, हमारी सज़ा आएगी, अज़ाब आएगा। एक दफ़ा वो बुख्त नसर के हाथों आया, दूसरी दफ़ा टाइटस रूमी के हाथों आया। अब उसी पर रख कर ये जो बात है इसे समझे, पहले तर्जमा कर लेते हैं। फरमाया व इन मिन करियतिन, कोई बस्ती नहीं है, किसी एक बस्ती को भी कुरान ने जो है इस्तिस्ना नहीं दिया है, कोई बस्ती नहीं है। इल्ला नखनु मोहलिकूहा, मगर ये कि हम उसे हलाक करने वाले हैं। कब? ये तो तय है कि क़यामत में ये सारी बसात लपेट दी जाएगी, लेकिन यहाँ क्या बात आई है? क़ब्ल यौमिल क़ियामा, क़यामत से पहले। वो क़यामत का तो मामला ही हो रहा है, वो तो पूरी दुनिया की जो है वो बिस्तर गोल हो जाएगा। ये दुनिया के ऊपर जो मौजूद बस्तियां हैं उन पर कोई हलाकत टूटेगी, और अगर इसे वो यरूशलेम वाली बस्ती पर क्यास करके देखें तो गोया इंसानों ही के हाथों टूटेगी। वो कोई हम आसमान से फरिश्ते उतार कर वो हलाकत नहीं डालेंगे, बल्कि ये कि जैसे यरूशलेम की बस्ती के साथ हुआ ऐसे सारी बस्तियों के साथ होगा। औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा, और अगर हलाक बिल्कुल बर्बाद नहीं भी कर देंगे तो शदीद तरीन अजाब से ज़रूर दो चार करेंगे। कान ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, वो जो अल्लाह की किताब है, किताब तकदीर, जिसमें वो यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ था, वह क़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब ला तुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ मर्रतैन वला तालुन्ना उलूवन कबीरा,
اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم قدیم میں یہ بھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی، پوری دنیا میں ایسی تباہی پھرنی ہے کہ جس سے کوئی شہر محفوظ نہیں رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہروں کی کم از کم گارنٹی دی ہے، ایک مدینہ اور دوسرا مکہ۔ لیکن یہ ساتھ فرمایا ہے کہ مدینہ میں بھی 3 دھماکے ہوں گے بڑے، اور اس کے نتیجے میں جتنے منافقین ہوں گے مدینہ میں وہ سارے یہاں سے بھاگ جائیں گے، یعنی موت سامنے آئے گی تو دوڑ لگا دیں گے، جیسے کوئی بھی علاقہ جنگ زدہ ہوتا ہے وہاں سے لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تھوڑی بہت تو یعنی وہ چیز مدینہ میں بھی ہو جائے گی۔ تو تمام دنیا میں کوئی ایسی چیز، یعنی کوئی بڑی جنگ کہ جس کے نتیجے میں یہ شہروں کے ساتھ یہ بیتے گی۔ اب ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آج کا انسان، یہ تو قرآن کے نزول کے وقت یہ بات کہی گئی ہے، اور آج ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے پاس ایسے جو ہے تباہ کن اسلحہ آ چکا ہوا ہے کہ اس زمین کو کئی بار تباہ کر سکتا ہے۔ اور اب یہ جو پچھلے، ویسے تو کہہ سکتے ہیں آپ سال، لیکن یہ اس 20 فروری کے بعد ٹرمپ صاحب کے جو ہے نا جیتنے، یعنی حلف اٹھانے کے بعد جو اچانک دنیا کے حالات میں تغیر و تبدل ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا جو ہے نا ہنگامہ سر پہ کھڑا ہے۔ جس طرح ہر طرف بے چینی پیدا ہوئی ہے، اور جس طرح انہوں نے ٹھڈے مار کے سب کو اپنے سے دور کیا ہے کہ آپ اپنی دنیا پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، چلو یورپ تم بھی اپنی دفاع آپ کرو، ہمارے اوپر کیوں تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور یوکرین تم نے کیوں بیوقوفی کی تھی اپنے پڑوسی کے ساتھ لڑنے کی، اب صلح مارو۔ اور ہر طرف پریشانی ہے اور سب کی بے عزتی ہے، اور اس میں اب کیا معاملہ ہوگا؟ اب یورپ اکٹھا ہو رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے دفاع کا سامان اب خود کیا جائے، تو کیا رشیا ان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنی تیاری کریں اور سارا؟ اب دیکھیں گے، یعنی یہ جب چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے تو یہ کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہتا، اور اگر یہ اس طرح کا بھونچال آتا ہے، اور جس طرح کہ امریکہ لا تعلق ہو گیا، وہ اصل میں امریکہ کی حیثیت ایسی تھی جیسے گھر میں کسی بڑے کی ہوتی ہے، جو ذرا دبا کے دبکا لگا کے سارے گھر والوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو جب ابا جی کہیں آگے پیچھے چلے جائیں تو بچے جو عشر کرتے ہیں گھر کا، تو یہ اب دنیا کے ساتھ کوئی ایسا امریکہ کے لا تعلق ہونے کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پھر یعنی یہ جو نقشہ پیش کیا گیا ہے یہ اب عین ممکن ہے، لیکن انسانی ہاتھوں سے ہوگا، یہ انسانوں کے لیے ممکن ہو گیا وہ کہ وہ کر سکیں، تو پھر شہر کوئی بچے گا نہیں، ہر شہر تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں صرف تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں یہ الفاظ۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بھی کتاب میں طے ہے۔ اگلی صورت میں اس کو کہا گیا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ خبردار کر دے ایک ایسے عذاب سے یا جنگ سے۔ دونوں آرا دی گئی ہیں مفسرین کی طرف سے، اور دونوں ایک ہی بات ہے، جنگ بھی عذاب ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ عذاب جنگ کی صورت میں ہی آیا تھا، اور مکے والوں پر بھی، قریش پر بھی، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور پھر یہ کہ فتح مکہ جنگ ہی کی صورت میں وہ عذاب آیا اللہ کا۔ لہٰذا دونوں ایک ہی باتیں، تو جنگ کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں وہ ایک شے مسلط ہوگی جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، یعنی ان کا اپنا ارادہ نہ بھی ہوا تو یہ ہو کے رہے گا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہوگی۔ اس کے لیے 2 عنوانات ہیں جو محدثین نے جو ہے باندھے ہیں، ایک ہے الملحمۃ العظمیٰ اور ایک ہے الملحمۃ الکبریٰ۔ یہ کبریٰ اور عظمیٰ اعظم اور اکبر کی مؤنث ہے، یعنی جو معنی اعظم کا ہے یا جو معنی جو ہے اکبر کا ہے وہی معنی عظمیٰ اور کبریٰ کا ہے، لیکن بس مؤنث کے صیغے ہیں۔ اور ملحمہ کہتے ہیں وہ ایسی چیز کہ جس میں وہ قیمہ بنتا ہے نا، لحم گوشت، ملحم کسائی کی دکان، اور ملحمہ قیمہ، وہ بڑی قیمہ کرنے والی، یہ ترجمہ بنے گا، عظیم قیمہ کرنے والی یا بڑی قیمہ کرنے والی۔ اب اسے آپ اگر سمجھنا چاہیں اعظم اور اکبر ذہن میں رکھ کر جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کو سامنے رکھ کے جنگ اعظم کا ترجمہ کریں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ وہ دونوں جو جنگیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اس سے بھی بڑی جنگ یہ ہوگی جسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، اور قرآن اسے کہتا ہے باسن شدیدن من لدنہ، اللہ کی طرف سے مسلط کردہ یہ عذاب ہوگا۔ اور یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پہ، سورہ کاف میں وہ کہا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کان وعدًا مفعولا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے ہی رہتا ہے، اسے کوئی ٹال تو سکتا نہیں، اس نے ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔
اور اس بحر کی طرح سے اچھلے گا کیا؟ ایک بات سمجھ لیں، جو اس وقت دنیا میں جو ریاستیں ہیں، جس طرح ان کا جو سٹرکچر ہے، جو ان کا کنٹرول ہے، جس طرح عوام ان کے آگے بے بس ہے، اس ریاستی سٹرکچر کے ہوتے ہوئے کسی تبدیلی کا امکان خیال است و محال است و جنوں معلوم ہوتے ہیں، بہت مشکل اور دشوار لگتا ہے۔ اور یہ کوئی اب یعنی کسی ایک ریاست کا تو مسئلہ نہیں ہے، گلوبل مسئلہ ہے، پوری دنیا ایک ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تو جب تک یہ سٹرکچر ٹوٹے گا نہیں اور جب تک یہ سارا انتظام و انصرام بکھرے گا نہیں تو کسی تبدیلی کی گنجائش تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ناممکنات میں سے ہے کوئی جینین تبدیلی، یعنی اس ظلم کا خاتمہ کر کے کوئی عدل آپ قائم کر دیں۔ تو اس ٹکراؤ ہی کے نتیجے میں ابتداءً ہو سکتا ہے انارکی پیدا ہو، ایک جو ہے نا وہ فساد کی صورت بنے، لیکن پھر اس کے بعد تعمیر کی صورت بنے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں سے ہے، تخریب کے بعد تعمیر۔ بلکہ کسی کا وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ یہ لالا و روش یہ سین و چمن ہونے دو جو ویراں ہوتے ہیں، تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر گلستاں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بعض اوقات تخریب برائے تعمیر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر کنٹرول پورے جسے کہتے ہیں نا کنٹرول کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ والا جو تصادم ہے یہ کوئی کنٹرول والی تخریب نہیں ہوگی، بہت بڑی ہلاکتیں، اس لیے الملخمۃ العظمیٰ کہا گیا اسے۔ یہ تھوڑا سا ہم نے سورہ کاف کا یعنی مضمون جو ہے نا وہ بھی کور کر لیا ہے، وہاں ذرا ہم جلدی نکل سکیں گے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں بھیجا آیات بھیجنے سے، یعنی مطلب معجزے دکھانے سے، ہمیں منع نہیں کیا، یعنی ہم نہیں رکے معجزے دکھانے سے، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس لیے کہ پہلوں نے اس کو جھٹلایا، انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہیں نا کوئی آپ یہ معجزہ دکھا دیجئے، وہ معجزہ دکھا دیجئے، تو ہم نے دکھانا موقوف کر دیا، نہیں دکھاتے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ جو پہلے جن لوگوں کو معجزے دیے گئے وہ کون سا ایمان لائے جو یہ ایمان لائیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اپنے قوت پرواز جو ہے عقل کی ہے اس کو استعمال کرو اور ان حقائق تک پہنچو۔ وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور سمود کو جو قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، ان کو ہم نے سمجھانے کے لیے اونٹنی، زندہ اونٹنی نکال کے دکھائی تھی چٹان سے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کر ایمان لائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کیجئے جب آپ سے آپ کے رب نے کہا کہ تیرا رب نے سارے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے سب۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا، یعنی وہ جو سفر آپ کو کرایا، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ یعنی جو یہاں رویا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم آپ کو دکھانے کے لیے لے کے گئے، جیسے وہ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی تو آنکھوں سے دیکھتی ہے نا چاند کو، تو اسی طرح جاؤ ہم نے جا کے آپ کو دکھایا، مختلف نشانیاں دکھائیں۔ اور ایک اس کا معنی رویا کا عام ویسے معنی تو ہوتا ہے خواب دیکھنا، تو اس معنی میں اگر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ یہ اتنا غیر معمولی سفر تھا کہ اس کے ساتھ ذرا آپ کی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے پہلے وہ سارے مراحل آپ کو خواب میں دکھائے گئے اور پھر عملاً وہ سفر کرایا گیا کہ تاکہ ذہن کوئی شاک نہ پہنچے نا، ایک بڑی عجیب قسم کا سفر ہے تو ذرا پہلے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ الا فتنۃ للناس، لیکن یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا، وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ اصل میں قرآن دلیل کیا دے رہا ہے کہ یہ جو مافوقل جو فطرت جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے ان کی طبیعتیں آمادہ ہی نہیں ہیں۔ یہ خواب کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یا آپ کے جو اتنا بڑا معجزہ ہے معراج کا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اب اگر ہم انہیں کوئی خرق عادت چیز دکھائیں گے تو کون سا اسے قبول کر لیں گے؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ جو لعنتی درخت ہے جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، شجرۃ الزقوم، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی اصل وہ جو ہے فی الجحیم، دوزخ سے وہ جو ہے نا اس کی جڑ ہوگی دوزخ میں۔ اس پر انہوں نے مذاق اڑایا، اچھا بھائی کہتے ہیں دوزخ میں آگ ہوگی، پھر کہتے ہیں دوزخ میں درخت ہوگا، تو مطلب اس کا مذاق بنا لیا انہوں نے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ ان کی طغیانی اور بڑی طغیانی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں جی چوتھی مرتبہ، پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، پھر سورہ اعراف میں آیا، پھر سورۃ الحجر میں ہم نے دیکھا، اور اب آ کے یہ چوتھی مرتبہ آ گیا ہے یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا،
تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے بنایا ہے گارے سے، مٹی سے.